اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 25۔ وبشر الذین آمنوا، وبشر الذین اور خوشخبری سنا ان لوگوں کو، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے ہیں، ان لہم جنات کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات تیار ہے، تجری من تحتہا کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما رزقوا جب ان کو دیا جائے گا، منہا ان باغات میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً رزق کے طور پر، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور ان کو دیا جائے گا یہ چیزیں، متشابہاً ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا ان باغات میں، أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا اور وہ ان باغات میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ تعالی، لا یستحی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ بیان کر دے، مثلا ما کوئی بھی مثال، بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی ہو، فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ خامخواہ جان لیتے ہیں، انہو کہ یہ مثال، الحق حق ہے، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال بیان کرنے سے، یضل بہ کثیرا اس طرح اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ مگر وہ، وما یضل بہ ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین مگر جو نافرمان ہے، فاسق اور نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے چونکہ جس طرح تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا، کفار کا ذکر تھا، ان کا مآل بیان تھا، مومنین کا ذکر تھا، اب مومنین اور کفار کے ذکر میں جس طرح قرآن کریم کا سنت یہ ہے کہ وہ ترغیب اور ترہیب کو، وعد اور وعید کو جمع کرتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید کا ذکر کیا، اعدت للکافرین فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کفار کے بارے میں وعید اور ترہیب کا ذکر۔ اب مومنین کو ترغیب اور ترہیب کا ذکر ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ قرآن کریم کی سنت اور عادت ہے کہ وہ جہاں پر
وعید کو ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد پھر ترغیب کو بھی ذکر کرتا ہے، وعد کو بھی ذکر کرتا ہے۔ اور یا یہ کہا جائے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید بیان کر دیا، پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت بیان ہوا۔ اب اسلام کا ایک تیسرا عقیدہ آخرت پر ایمان، اس کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیوں ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنائے پیغمبر، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا۔ بشری یہ بشارت سے ہے، بشارت کا معنی ہے خوشی کا خبر۔ یہ بشارت یہ خبر سے خاص ہوتا ہے، اور خوشی کے خبر کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے لأن اثرہ یظہر علی البشرہ، بشرہ کہتا ہے انسانی چمڑے کو، تو چونکہ اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ظاہر ہوتا ہے اس لیے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ اور وبشر الذین، امر کس کو ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبشیر کا حکم ہے، جو خوشخبری سناؤ۔ وعملوا الصالحات، صالحات صالحات ان کی جمع ہے فعل الحسنہ، الفعلۃ الحسنہ، اچھے فعل اچھے کام کو صالحہ کہا جاتا ہے۔ اور جنات یہ جنتن کی جمع ہے ہر وہ باغ جس کے اندر گنجان درختوں، جن کے درختوں کے ٹہنیاں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہو، اس طور پر کہ اپنے نیچے کی زمین کے اوپر سایہ کیا ہوا، اس کو چھپایا ہوا ہو، اس لیے کہ جنت یہ جن سے ہے، اور جن کا معنی کسی چیز کا چھپانا، حادثہ سے۔ تو باغ کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے گنے ہونے کی وجہ سے، زیادہ درختوں کی وجہ سے، اس کی جو نیچے کی زمین ہوتی ہے تو وہ چھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو جنہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا استعمال شرعاً آخرت میں جو دار النعیم ہے، نعمتوں کا گھر، اس کو جنت کہا گیا، جس کے مقابلے میں دوزخ اور جہنم کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جنت کے 7 درجات ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوى، دار السلام اور علیون، 7 درجات ہیں۔ اور مومنین اپنے اعمال صالحہ کے تفاوت کے اعتبار سے مختلف درجات میں ہوں گے۔ انہار نہر کی جمع ہے، نہر جس کے اندر پانی بہتا ہو اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جری یعنی بہنے کی نسبت نہر کی طرف ہوا ہے، یہ مجاز ہے، فعل کی نسبت مکان کی طرف ہوا ہے، یہ مجاز اور بیان کا ایک اسلوب ہے، ورنہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہر کے اندر نہر نہیں بہتا، بلکہ نہر کے اندر پانی بہتا ہے۔ اور من تحتہا، ان کے نیچے، ان جنات کے نیچے، تو من تحتہا یہاں پر بھی ایجاز ہے، ایجاز اختصار ہے، اشجار کا کلمہ محذوف ہے اس لیے کہ چونکہ ذہن اس کی طرف ڈائریکٹ چلا جاتا ہے تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تجری من تحت اشجارها الانہار، کہ ان باغات کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، مومنین صالحین کے احوال بیان کیے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مومنین کو جنت ملے گی، جنت کی کیفیت کیا ہوگی، تجری من تحت الانہار، کہ ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب آگے مومنین کے احوال بیان کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت کے اندر مومنین کو وقفوں سے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ لہٰذا جب ان کو پھل دیا جائے گا تو کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔
اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کی پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنتوں میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی کلما رزقوا، جب جنت کے رہائشیوں کو، جنت میں جو لوگ رہائش پذیر ہوں گے ان کو جب رزق دیا جائے گا جنت میں، کس کا؟ من ثمرۃ، کسی پھل کا، تو وہ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ اس سے پہلے ان کو وقفے سے چونکہ ملتے ہیں، تو اس سے پہلے جس طرح پھل ان کو ملے اسی طرح وہ ان کو پائیں گے، تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو پہلے بھی ہمیں مل گئے تھے اسی طرح، یعنی یہ تو اسی طرح ہے جو ہمیں پہلے ملے۔ اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی لذیذ، تو یہ بھی اسی طرح انتہائی خوبصورت اور انتہائی لذیذ ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ خوبصورتی میں اور لذت میں یعنی زیادہ لذیذ ہونے میں وہ متماثل ہوں گے، اور کسی ایک پھل کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ایک لذیذ ہوگا تو دوسرا کم لذیذ، بلکہ سارے زیادہ لذیذ ہوں گے اور ہر ایک کھانے والے کو خوش کرنے والے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے جو ملتے جلتے ہوں گے صورت میں، خوشبو میں، اگرچہ ان کے لذت ذائقہ کے اندر اگرچہ کیا ہوگا، لذت اور ذائقے میں اختلاف ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ سارے ایک لذت، لیکن لذت اور ذائقہ سب کا ایک ہو، یعنی ایک جیسے مختلف ہوگا لیکن سب کا بہترین ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسامی، کہ جنت کے جو پھل ہیں تو دنیا کے اندر وہ پھل موجود نہیں ہے، دنیا میں صرف اس کے نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی انگور ہوگا، انار ہوگا، جس طرح قرآن کریم کے اندر آیا ہے، جگہ جگہ پر ارشاد ہے۔ تو یہ جو دنیا کا جو انار ہے یہ جنت کے انار کی طرح نہیں، یہ صرف نام ہے۔ اسی طرح دنیا کا انگور یہ صرف انگور کا نام ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ جملہ ہے، یہ ماقبل کا تاکید ہے، یعنی اس بات کی تاکید جس طرح پہلے جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، تو مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی ہر ایک پھل وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے خوبصورت، لذت اور ذائقے کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوگا، اگرچہ ذائقہ اور لذت کے اندر اختلاف ہوگا، یہ نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی ذائقہ ہوگا، ذائقہ مختلف، جس طرح دنیا کے پھلوں میں ہر ایک پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، کیلے کا الگ ہوتا ہے، سیب کا الگ ہوتا ہے، انگور کا الگ ہوتا ہے، ذائقے کے اندر اختلاف ہے لیکن ہر ایک کا ذائقہ خوبصورت، تو اسی طرح وہاں پر بھی ہوں گے، لیکن یہ تو دنیا کا ہم بطور مثال بیان کرتے ہیں، ورنہ یہ اس جنت کے پھلوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جس طرح میں نے پہلے بتایا شروع میں کہ یہ دنیا پر محمول ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے یعنی مرنے سے پہلے، دخول جنت سے پہلے جو ہمیں مل چکے تھے دنیا میں، یہ تو وہی پھل ہے۔ اور اسی طرح کی طرف صاحب کشاف مائل ہوا ہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ هذا الذي رزقنا من قبل کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمیں جو پھل مل رہے ہیں یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں مل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پھلوں کی جو شکل و صورت ہوگا تو جنت کے پھلوں کا بھی وہی شکل و صورت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے مزید بھی فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ جنت کے پھل، علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے شکل و صورت میں۔ پھر مزید بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العالمین نے جو دنیا اور جنت کے پھل ایک جیسے پیدا کیے، تو اس کا مقصد اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان نے جو چیزیں دیکھی ہوتی ہے
تو اس کی طرف زیادہ مانوس ہوتا ہے اس سے، اور جو چیز انسان نے نہیں دیکھی ہوتی ہے تو اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی زیادہ. تو اس لیے اللہ رب العالمین جنت کے پھل وہ دنیائی پھلوں کی طرف پیدا کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان مومنین کے لیے جنت میں ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. الازواج یہ زوج کی جمع ہے. زوج ہی المرأة التي يختص بها الرجل، ایک آدمی جس عورت کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ نکاح ہو جاتی ہے تو اس کو زوج کہا جاتا ہے. اور فیہا میں جو ضمیر ہے جنات کی طرف راجع ہے. لہذا آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ ان مومنین کے لیے وہاں پہ ایسی عورتیں ہوں گی جو ان کے ساتھ خاص ہوں گی، اور مطہرہ وہ پاکیزہ ہوں گی، ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی پلیتی سے، حسی طور پر بھی معنوی طور پر بھی دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے اوپر جو نعمت ہوتا ہے تو انسان کا اطمینان اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمیشہ رہے گا. اگر نعمت کے زوال کا احتمال ہو تو پھر صاحب نعمت اس کے دل میں کٹک رہتی ہے، اور وہ اس کو یہ یاد ہوتا ہے کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم فیہا خالدون کو جو ذکر کیا، اس کو علم معانی کے اصطلاح میں الاحتراز یا علی سبیل الاحتراز ذکر کیا گیا ہے. یعنی سابقہ جملے سے جو وہم پیدا ہو رہا تھا کہ یہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی یہ زائل ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہم کا ازالہ کر دیا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ان باغات اور ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہاں تک اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں محتدین کے احوال بیان کیے، یعنی متقین کی، اس کے بعد پھر کفار کے احوال بیان کیے، اور جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے احوال بیان کیے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مختلف مواضع اور مثالیں بیان کی، بشارت ذکر کیے جو ایمان کرے عمل صالح. اب اللہ رب العالمین یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اگر اپنے کلام کے اندر کسی حقیر چیز کی مثال بھی بیان کر دوں یا غیر حقیر کی بیان کر دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا ان یضربا کے بیان کر دے مثلا ما کوئی بھی مثال بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوق اس سے بڑھ کر، فاما الذین آمنوا بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، فیعلمون وہ جان لیتے ہیں انہ الحق کہ یہ مثال حق ہے، من رب ان کے رب کی طرف سے آئی ہے. واما الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کر رکھا ہے اس مثال بیان کرنے سے. یضل بہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے مثال سے کثیرا بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور بہت ساروں کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ان مثال سے بیان گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو، فاسقوں کو. اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مختلف روایات منقول ہے، اور یہ بات علماء کرام کہتے ہیں کہ آیت واحدہ کے مختلف اسباب نزول ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہو سکتے ہیں کہ یہ سارے جو واقعات ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول، ایک علامہ واحدی نے اسباب النزول میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه، یہ آیت کریمہ نازل کی اسی طرح. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اس میں تو اللہ رب العالمین نے اگر اس کلام کے اندر، اس قرآن کے اندر تو
مکھیوں کا ذکر ہے، مکھڑیوں کا ذکر ہے، یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نازل فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کر سکتا ہے، بعودتاً وہ مچھر کا ہو یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کا ہو۔ اور حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا، ذباب اور عنکبوت کا، اور ان کی مثالیں بیان کی، تو یہود ہنسنے لگے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ان اللہ لا یستحی نازل کی۔ سدی کہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے وہ جو پہلی دو آیاتیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء، منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کر دی، تو منافقین کہنے لگے اللہ اعلی و اجل من ان یضرب هذه الامثال، اللہ تعالیٰ کا کام مثالیں بیان کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ۔ بہرحال جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ کے متعدد اور مختلف شان نزول ہو۔ ان اللہ لا یستحی، یہ استحیاء سے ہے، یستحی، استحیا یستحی استحیاءً، استحیاء اور حیا کا ایک ہی معنی ہے، اور سین اور تا اس میں مبالغہ کے لیے، جس طرح استقدم اور استجرا اور استجابہ میں ہے۔ اور اصل لغت میں حیا کس کو کہا جاتا ہے؟ انقباض النفس وانکسارها من خوف ما يعاب به ويذم، یعنی عیب اور مذمت کی خوف سے نفس کے اندر انکسار اور انقباض جو آ جاتی ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ نفس کے اندر کٹک، انقباض اور انکسار جو آتا ہے تو اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ معنی نفس سے مراد یعنی دل کے اندر، اور یہ معنی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے جلال کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین کے ایک جماعت اس آیت کریمہ کی تعویل کرتے ہیں اور استحیاء حیا کا جو لازم معنی ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ اور حیا کا لازم معنی کیا ہے؟ یعنی شرم کی وجہ سے آدمی کام چھوڑ دیتا ہے، تو ترک یہ اس کا لازمی معنی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان اللہ لا یستحی یعنی ان اللہ لا یترکو، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا مثال بیان کرنا، مثلا ما، کوئی بھی مثال ہو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، تو ترک کے معنی میں ہے۔ اور کلام عرب کے اندر یہ معروف، اور کلام عرب کے اندر جب کلام بلیغ ہوتا ہے تو یہ معروف ہے کہ فعل ذکر ہو اور اس سے لازم معنی مراد ہو۔ اور اگر سلف و صالحین کا مذہب لیا جائے تو سلف و صالحین کے مذہب کے مطابق پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کو یہ کریں ان اللہ لا یستحی، اس کا اپنا حقیقی معنی مراد ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی کا علم اور کنہا اور کیفیت یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ محدثات کے صفات سے منزہ اور پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جلال کے لائق نہ ہو۔ تو پھر سلف و صالحین کے مذہب کے مطابق آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے حیا مانع نہیں ہے مثالیں بیان کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی مخلوقات کی جو تمہارے نظر میں چھوٹی مخلوقات ہو ان کی مثالیں چھوڑ دے، مثلا مچھر، مکھی، مکڑی وغیرہ، اس لیے کہ ان مخلوقات کی مثالوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل، اس کی عظیم کاریگری کی دلائل جس کے سامنے عقل حیران ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ جو خالق لم یزل ہے اس کی حکمت پر استشہاد کیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، مثل لغت میں شبیہ کو کہا جاتا ہے، شبیہ، لیکن قرآن کریم کے عرف میں، قرآن کریم میں جب مثل ذکر ہوتا ہے تو مثل سے مراد الکلام البلیغ المشتمل علی تشبیہ بدیع، وہ بلیغ کلام جو بدیع تشبیہ پر مشتمل ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی، اور یا قرآن کریم کے اصطلاح میں
مثل سے مراد وصف غریب، کسی کا ایک اجنبی وصف بیان کرنا، انوکھا وصف بیان کر دینا، اس کو مثل کہا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یا ایھا الناس لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ تو یہاں پر یہ مثل سے مراد انوکھا وصف، انوکھا حالت، اور ضرب المثل سے مراد مثال بیان کرنا، مثال کو لانا۔ اور یہ جو مثلم ما میں جو ما ہے، تو ما یہ ابہام کے لیے آتا ہے، نکرہ کے بعد ذکر ہوتی ہے، تو نکرہ کے بعد یہ ما جب ذکر ہوتی ہے تو نکرہ کے اندر مزید شیوع اور عموم پیدا کر جاتی ہے۔ مثلا عربی کہتے آتنی کتابا ما، آتنی کتابا ما، مجھے کوئی بھی کتاب دے دے۔ تو یہاں پر بھی مثلا ما، یہ ما کوئی بھی مثال، مسئلہ کے اندر بھی عموم ہوتا ہے، لیکن یہ ما کی وجہ سے نکرہ کے عموم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعودتاً، یہ بعوض کا واحد ہے اور مچھر کو کہا جاتا ہے، اور یہ بعودتاً یہ مثلاً سے بدل ہے یا بیان ہے۔ فما فوقہا یہ بعوضتاً پر عطف ہے، اور فما فوقہا سے دو مطلب علماء کرام نے مراد لیے۔ فما فوقہا فی الحجم، یعنی جو مچھر سے حجم میں بڑھ کر ہو، مثلا مکھی ہو گیا، مکڑی ہو گیا، کتا ہو گیا، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، یا گدھا ہو گیا، ان کے مثالیں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی، حجم میں مچھر سے بڑھ کر ہے۔ یا فما فوقہا فی المعنی الذی وقع التمثیل فیہ، کہ مثال بیان کرنے کا جو مقصد ہو تو اس میں معنی میں فما فوقہا مچھر سے بڑھ کر ہو، یعنی اللہ رب العالمین اکثر جو مثالیں بیان کرتے ہیں مچھر وغیرہ کے، حقارت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، صغر بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو حقارت اور صغر میں جو مچھر سے بڑھ کر ہو، مثلا پر ہو گیا مچھر کا پر، یا چھونٹی ہو گیا وغیرہ۔ تو صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہلوں اور بے وقوفوں اور اہل عناد کافروں نے جب اللہ رب العالمین نے حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کی تو انہوں نے اس کو اجنبی سمجھا، تو اس آیت کریمہ کو ذکر کیا اور ان کو یہ بیان کر دیا کہ ان چیزوں کی جو مثالیں بیان کی جاتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین اپنے مراد کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنا مطلوب ہوتا ہے اس لیے کہ مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، متکلم کا جو مراد ہو وہ واضح ہو جائے، متکلم کا جو غرض اور مقصود ہو اس سے پردہ ہٹ جائے، اگر وہ متوہم ہو تو وہ مشاہد کے قریب ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر معبودان باطلہ ان کی مثالیں بیان کرتی ہے، ان کے حقارت بیان کرنا مقصود ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کی حقارت بیان کرنی مقصود ہو تو اس کی مثال ایک ایسی چیز سے دی جائے گی جو چھوٹا ہو، جو حقیر اور کم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ پر حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کر دی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان مثالوں کے سامنے لوگوں کے موقف بیان کر دیے۔ جب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تو دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ مومنین کا موقف مثالوں کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جان لیتے ہیں کہ انہو، کہ یہ مثال الحق حق ہے، من رب، ان کے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اما یہ حرف ہے جو شرط، تفصیل اور تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر اما شرط کے لیے بھی ہے اس لیے کہ اس کے جواب میں فَيَعْلَمُونَ فا آیا ہے، تفصیل کے لیے بھی آیا اس لیے کہ اس سے پہلے مجمل طور پر ذکر ہوا، فَأَمَّا اس سے تفصیل کرنا مقصود ہے،
اور کبھی کبھی تاکید کے لیے بھی کلام عرب کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور انہ الحق میں انہ میں جو ہو ضمیر ہے تو یہ مثل کی طرف راجی ہے، یا ضرب المثل جو ان یضرب مثلا سے مفہوم ہو رہا ہے اس کی طرف راجی ہے کہ فیعلمون مومنین جان لیتے انہ کہ یہ مثال، یا انہ ای ضرب المثل، ان ضرب المثل کہ یہ مثال بیان کرنا، دونوں احتمال ہے۔ الحق حق ہے، حق باطل کے ضد ہے، اور حق اس الثابت الذی لا یسوغ انکارہ، وہ ثابت چیز جس کے انکار کی گنجائش نہ ہو۔ اب اس مثال کا یا اس مثال بیان کرنے کا حق ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے ذریعے سے مبہم واضح ہو جاتا ہے، مثال کے ذریعے سے مجمل کی تفصیل ہو جاتی ہے، تو اس لیے مثال وہ حقائق کی تقریر، حقائق کے بیان کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے مومنین کہتے ہیں کہ انہ الحق، کہ یہ مثال حق ہے۔ اب یہ جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی تفصیل بیان کر دی اس آیت میں، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کی وحی کے سامنے مومنین کی یہی دو قسمیں ہیں، یا تو مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ جب ان کے سامنے مثالیں بیان ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور کفار نے ان کے دلوں میں جو شکوک اور شبہات ڈالے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ذکر میں فیعلمون، وہ یقین کے ساتھ جان لیتے ہیں، یہ کفار پر تعریض کرنا مقصود ہے کہ کافر جو کہتے ہیں تو کافر جو ان مثالوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو وہ بھی عنادن اور مکابرتن، ورنہ جو مومن ہوتے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مثال حق ہے۔ باقی بھی یہاں پر تفصیلات ہے کہ انہ الحق، یہ الحق معرف باللام ہے، انہ حق نہیں فرمایا بلکہ انہ الحق، اس لیے کہ جب خبر معرف باللام ہوتی ہے تو اس کے اندر مبالغہ مقصود ہوتا ہے، کمال بیان کرنا مقصود، انہ الحق کہ یہ کامل حق ہے، من ربہم، یہ حق سے حال ہے کہ یہ حق ہے، من ربہم، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، نہ کہ جس طرح کافر گمان کرتے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ مثالیں یا خالق کا کلام ہے، جب یہ خالق کا کلام ہے تو اس کے اندر خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ من ربہم یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جب رب کی طرف سے آئی ہوئے کلام ہے تو اس کے اندر خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ماذا یہ کلمہ استفہام ہے، ما اور ذا دو حروف سے مرکب ہے، لیکن عرب اس کو استفہام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کا مطلب ما الذی ارادہ اللہ تعالی بہذا المثل، کہ اللہ رب العالمین نے اس مثال بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اور ارادہ اصل لغت میں تو کس کو کہا جاتا ہے؟ نفس کا کسی فعل کی طرف میلان، نفس کا کسی فعل کی طرف میلان کو ارادہ کہا جاتا ہے، لیکن جب ارادے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو ممکنات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اور اس صفت کے ذریعے سے مقدور کے دو وجہین میں سے ایک کو ترجیح ملتی ہے، یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ جائز الوقوع بھی ہے، عدم الوقوع، وقوع ممکن الوقوع، واقع ہونا اس کا ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صفت ارادے کی وجہ سے اس کے دونوں جہتین میں سے ایک جہت کو ترجیح مل جاتی ہے، یا وقوع کو یا عدم وقوع کو۔ اور بہذا مثلا جو ہے ترکیب کے اعتبار سے یہ ہذا اسم اشارہ سے تمیز ہے،
اب یہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کفار کا یہ قول کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ جو پوچھتے ہیں استفہام کرتے ہیں تو ان سے مقصود ان کفار کا انکار کرنا ہوتا ہے، ان مثال کی تحقیر بیان کرنی ہوتی ہے۔ گویا کہ مثال کا انکار کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ مومنین مخلصین ان کی عادت و انصاف ہے، وہ امور میں نظر اور غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو سن لیتے تو وہ جان لیتے کہ یہ حق ہے، اس کے اندر کسی قسم کی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کافر چونکہ بصیرت سے بھی محروم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کینہ اور بغض ہوتا ہے، اس لیے جب وہ مثالوں کو سن لیتے ہیں تو وہ انکار کر لیتے ہیں عنادن مکابرتن، اور مذاق کرتے ہیں مثالوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 2 جملے بیان کیے، ان 2 جملوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان کرنے کی حکمت بیان فرمائی، چنانچہ فرمائی یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کی حکمت کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو یہ 2 جملے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مثالیں بیان کرنا یہ حق ہے، اس لیے کہ مثالیں بیان کرنے کی وجہ سے مومنین کی رشد و ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مثالوں کا انکار کرنا یہ چونکہ گمراہی ہے تو اس کی وجہ سے کافروں کی جہالت میں، کافروں کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے دونوں فریق کو کثرت کے ساتھ تعبیر کیا، یضل بہ کثیرا کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، حالانکہ وہ باقی جگہوں میں اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کی قلت کا وصف بیان فرمایا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ فی نفس ہی وہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کو قلیل کہا گیا ہے تو گمراہ لوگوں کے نسبت سے ان قلیل ہوتے ہیں، فی نفس ہی تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل بھی مسلمانوں کے فی نفس ہی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن کفار کی نسبت سے تعداد کم ہے۔ اور یا یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہو، صورتاً کم ہو، لیکن حقیقتاً وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یضل بہ ویہدی بہ کثیرا، حقیقت کے اعتبار سے ان کو کثیر کہا گیا کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اضلال کو ہدایت پر مقدم کیا، یضل بہ کثیرا، تاکہ اس آیت کریمہ کے سننے والے پہلے اضلال کو سنیں کہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، تو جب ان کے کانوں میں یہ بات لگے گی تو آیت کریمہ کو توجہ سے سنیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کو ختم کیا اور فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسق نافرمانوں کو۔ فاسقون یہ فاسق کی جمع ہے، فسق اصل لغت میں خروج نکلنے کو کہا جاتا ہے، اور شرعاً الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی طاعت سے خروج کو فسق کہا جاتا ہے، لہٰذا حدود ایمان سے خروج کفر کو بھی فسق کہا جاتا ہے، اور کفر سے کم مرتبہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے ارتکاب کو بھی فسق کہا جاتا ہے۔ لیکن عرف میں، فقہا کے عرف میں فسق وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا ہے اس مثال سے مگر فاسقوں کو، لہٰذا اضلال مثال کے ذریعے سے گمراہ کرنا، اضلال کو فاسق کے ساتھ مقصور کر دیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اصل چیز وہ فسق ہے، اس فسق کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس فسق اور کفر کی وجہ سے
ان لوگوں نے قرآنی آیات قرآنی مثالوں کے اندر غور اور تدبر کرنے سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ جب ان کے سامنے قرآنی آیات آ جاتی ہے تو وہ انکار کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ۔ یہاں تک کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔